الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ترجمہ شروع کی آیات کا مشکل ہے، اس کو غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ یہ 5 آیتوں کا ترجمہ مشکل ہے، تو سب سے پہلے تو آپ لفظ واو کو دیکھیے کہ یہ قسم کے معنی میں ہے، جیسے کہ والضحیٰ کے اندر ہم اس کو جان چکے ہیں۔ اور العادی یہ وہی اسم فاعل یعنی ڈوئر ہے جو مالک، خالق، رازق آ جاتا ہے۔ عادی، مالک، خالق اسی طریقے سے ہیں۔ اور میں نے بتلایا تھا کہ اگر فیمیل کی پلورل جمع لانی ہو تو الف تا لگا کر جمع لائی جاتی ہے، تو اس طریقے سے الف تا لگا کر یہ جمع پلورل بنا لیا گیا۔ والعادیات، عدا یا عدو کے معنی آتے ہیں دوڑنا، تو عادیات دوڑنے والیاں فیمیل ہے، لیکن دراصل یہاں پر گھوڑے مراد ہیں۔ گھوڑے اگرچہ قرآن کریم میں نہیں ہے، لیکن اکثر مفسرین بلکہ تمام ہی مفسرین اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ دوڑنے والے سے مراد گھوڑے مراد ہیں۔ تو گویا کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں پر ایک لفظ چھپا ہوا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں الخیل۔ گھوڑوں کو کہتے ہیں الخیل، الفرس تو ایک گھوڑے کو کہتے ہیں اور بہت سے گھوڑوں کو کہتے ہیں الخیل۔ تو گویا کہ الخیل کا لفظ چھپا ہوا ہے، اور اب ترجمہ کریں گے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ تو دوڑنے والے ترجمہ ہوا العادیات کا، اور گھوڑے ترجمہ ہوا الخیل کا، اور قسم ترجمہ ہوا واو کا۔ تو دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، ضبحا۔ ضبحا کا ترجمہ ہے ہانپتے ہوئے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بھی جانور زیادہ دوڑتا ہے تو وہ ہانپنا شروع کر دیتا ہے، تو ان گھوڑوں کی قسم، بلکہ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم ہانپتے ہوئے، اور ملا کر ترجمہ کریں گے تو صحیح ہو جائے گا ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ فالموریات، یہ فا کے معنی ہے تو، یعنی اس کا تعلق پیچھے سے ہے، یہ بھی عطف ہے، کنیکشن کے لیے آتا ہے، اور پیچھے سے عطف ہونے کی وجہ سے اس کی بھی قسم کھائی جا رہی ہے۔ جس طریقے سے العادیات کی قسم کھائی گئی، اسی طریقے سے الموریات کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ پھر الموریات بھی، یہ بھی ڈوئر اسم فاعل ہے، لیکن اس میں بس فرق یہ ہے، میں نے پہلے بتلایا تھا کہ ڈوئر اسم فاعل 2 طریقے کے ہوتے ہیں۔ جب پاسٹ ماضی میں 3 حرف ہوتے ہیں تو اس کا ڈوئر اسم فاعل تو خالق، مالک، رازق، راقب اس طریقے سے وزن پر آتا ہے، اور جب 4 لفظ ہوتے ہیں یا 4 سے زیادہ ہوتے ہیں تو اس کا ڈوئر اسم فاعل میم لگا کر بنتا ہے۔ تو اصل ہے یہ یوری، تو یوری ہے مضارع پریزنٹ، اور اسی سے اس میں فاعل ڈوئر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلا لفظ ہٹا دیجئے اور شروع میں میم لگا دیجئے، تو یہ ہو جائے گا موری۔ تو موری کہتے ہیں آگ لگانے والا، چنگاری لگانے والا، چنگاری اڑانے والا، اور الف تا وہی ہے جس کے ذریعے سے فیمیل پلورل بن جاتا ہے، تو مطلب ہوگا چنگاری اڑانے والوں کی، اور فا کا ترجمہ یہاں پر کریں گے پھر،
پھر چنگاری اڑانے والوں کی، قدحن، قدحن کہتے ہیں جو گھوڑا ڈائی مارتا ہے اور ٹاپ مارتا ہے، یعنی جب دوڑتا ہے تو دوڑتے ہوئے ایک قدم کے بعد دوسرا قدم جو رکھتا ہے، تو اسی کو کہتے ہیں اردو میں ٹاپ مار کر۔ اس کا ترجمہ بہت مشکل ہے۔ فالموریات، اور چنگاری اڑانے والے، چنگاری اڑانے والے کی قسم ٹاپ مار کر۔ تو ٹاپ مار کر کا ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں، ٹاپ مار کر چنگاری اڑانے والے والوں کی قسم، کیونکہ بہت سارے ہیں نا، العادیات جمع استعمال ہوا ہے، تو ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، چنگاری اڑانے والے، ٹاپ مار کر چنگاری اڑانے والے گھوڑوں کی قسم۔ پھر المغیرات، المغیرات بھی وہی ہے جو الموریات ہے، بالکل جو کا تو، کہ المغیر ہے یہ ڈؤر، اور الف تا اس کے اندر لگایا گیا ہے اس کو پلورل جمع بنانے کے لیے، اور مغیر کہتے ہیں حملہ کرنا، غارت گیری کرنا۔ تو مغیرات جب اس کو ہم نے پلورل بنایا تو ترجمہ کریں گے، اور صبح کا ترجمہ صبح ہی ہے، صبح کے وقت یلغار، یلغار بھی یہ بہت اچھا لفظ ہے، اس کے معنی حملہ ہی کرنا ہوتا ہے، مفتی تقی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے یلغار سے، یلغار کرنے والوں کی قسم صبح کے وقت میں۔ تو والعادیات ضبحن، ہانپتے ہوئے دوڑنے والوں کی قسم، قدحن ٹاپ مار کر، الموریات چنگاری اڑانے والوں کی قسم، فالمغیرات پھر صبح میں یلغار کرنے والوں کی قسم۔ اسی کو اس طرح بھی ترجمہ کر دیتے ہیں، ان کی قسم جو کہ دوڑتے ہیں، یعنی اس کا فعل بنا دیتے ہیں، ورب بنا دیتے ہیں ترجمہ کرتے ہوئے، ان کی قسم جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے، جو چنگاری اڑاتے ہیں ٹاپ مار کر، تو وہ اسی کو بدل دیتے ہیں، بس ایک چنگاری اڑانے کے بجائے چنگاری اڑاتے ہیں، یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے، چنگاری اڑاتے ہیں ٹاپ مار کر، پھر یلغار کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، یلغار کے بعد حملہ لکھ دے تاکہ سمجھ میں آ جائے، حملہ کرتے ہیں صبح کے وقت میں۔ فا، پھر، فا اصل آتا ہے پیچھے سے ترتیب کرنے کے لیے، کہ پہلے یہ کام ہوا پھر یہ کام ہوا، تو اسی سے ہم لفظ پھر کا ترجمہ اردو میں کر لیتے ہیں۔ پھر اثرنا، اثرنا کے معنی ہے اڑانا، اور یہ اثرنا یہ پاسٹ ماضی ہے، اور آپ کو یہ شاید پہلی مرتبہ آیا ہے آپ کے سامنے قرآن کریم میں، یہ جمع مؤنث غائب ہے، یعنی تھرڈ پرسن فیمیل پلورل ہے یہ، کیونکہ فیمیل پلورل میں آخر میں نون آتا ہے، یہ ہے اثرنا، اس کے معنی آتے ہیں اڑانا۔ ہاں، یلغار کا مطلب حملہ کرنا ہے، یلغار اور حملہ ایک ہی چیز ہے۔ فَأَثَرْنَ، اور پھر اڑاتے ہیں بیہی، یہ بیہی تو با کا ترجمہ تو ہے یہاں پر میں، اور ہاں یہ پرناؤن ضمیر ہے، یہ اشارہ کر رہی ہے صبح کی طرف۔ پھر اڑاتے ہیں صبح میں نقعن، نقعن کے معنی ہیں غبار، گرد و غبار جسے ہم کہتے ہیں، تو پھر اڑاتے ہیں صبح میں نقعن غبار۔ فوسطنا، یہ فا کے معنی بھی وہی ہے جو بار بار آ رہا ہے۔ پھر وسط نہ، یہ بھی اصل وہی ہے، پاسٹ ماضی جمع مؤنث غائب، یعنی تھرڈ پرسن فیمیل پلورل ہے، اور آخر میں نون آیا ہے، یہی اس کی پہچان ہے کہ یہ
فیمیل پلورل ہے، اور وسطہ کہتے ہیں کسی کے درمیان میں چلا جانا. وسطنا بھی بالکل سیم ہے کہ جس طریقے سے با کا ترجمہ میں کیا اور ہا کا ترجمہ صبح کیا، اسی طریقے سے یہاں بھی کا ترجمہ. پھر صبح میں جمعن کے معنی ہیں دشمنوں کی جماعت، دشمنوں کی فوج. اصل تو ترجمہ فوج ہے، جماعت ہے، یا جم گھٹا بھی کہتے ہیں جسے بہت سے، جم گھٹا، لیکن مراد ظاہر سی بات ہے دشمنوں کی فوج ہے. تو فوج ترجمہ کر لیں، بلکہ جماعت ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ آسان ہو جائے. لیکن مطلب یاد رکھنا کہ مراد ہے کہ دشمنوں کی فوج، دشمنوں کا جم گھٹا اور دشمنوں کا ایک گروپ. اور پھر صبح کے وقت میں دشمنوں کی جماعت کے درمیان میں گھس جاتے ہیں. تو یہ گھسنا اور درمیان کا ترجمہ، دونوں کا ترجمہ وسطنا ہے، کیونکہ وسطہ کے معنی آتے ہیں درمیان میں گھس جانا. تو پھر درمیان میں گھس جاتے ہیں صبح کے وقت میں دشمنوں کی جماعت میں. لیکن دشمنوں کی جماعت کو وسطہ کے ساتھ ملا کر ترجمہ کریں گے تب جا کر صحیح ہوگا. پھر صبح کے وقت میں دشمنوں کی جماعت میں گھس جاتے ہیں. پھر صبح کے وقت میں، شاید میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے ساتھ کہہ لینا چاہیے، جو خاص طور سے جو اب سن رہے ہیں اور یہ جو بعد میں سنیں گے اس سے مشکل الفاظ یاد ہو جاتے ہیں. پھر صبح کے وقت میں دشمنوں کی جماعت میں گھس جاتے ہیں، یہ دشمنوں کی جماعت کے درمیان میں گھس جاتے ہیں. یہ جماعت دشمنوں کی ہم بڑھا رہے ہیں، دشمن کا لفظ تو قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں تو صرف جماعت، جم گھٹا، فوج کا ترجمہ ہے بس. نون آخر میں نون آنے کی وجہ سے فیمیل ہے. آخر میں جب نون آتا ہے تو فیمیل ہی کی نشانی ہے. شروع میں جب نون آتا ہے تو وہ ہوتا ہے ایاک نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں. پاسٹ کے آخر میں جب نون آتا ہے تو فیمیل کی نشانی ہوتی ہے، پاسٹ ماضی میں. تو وسطنا یہ جمع مؤنث غائب ہے، یعنی تھرڈ پرسن فیمیل پلورل ہے. اب یہ 5 آیتیں ہو گئی، مشکل آیتیں ہیں. کل کو تو انشاءاللہ سننا چاہیے ضرور سب سے، لیکن آج تو کوئی جب سنانے کے نمبر آتے ہیں آج آیا ہی نہیں کوئی. معلوم نہیں کیوں نہیں آئے، اتفاق ہوا کہ سبھی نہیں آئے. تو اللہ تعالی نے گویا کہ گھوڑوں کی قسمیں کھائی اور ان گھوڑوں کی 5 حالتیں بیان کی. ان قسم کے کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب کیا فرمایا؟ اصل بات سب سے اہم یہ ہے، ظاہر سی بات ہے اب تک آپ یہ سوچ رہے ہو کہ گھوڑوں کی قسمیں کھائی جا رہی، وہ ٹاپ مار رہے، وہ دھواں اڑا رہے، وہ دشمنوں میں گھس رہے، ہو کیا رہا؟ کہتے تو یہ ہے کہ قرآن عالی شان ہے اور یہ باتیں معلوم نہیں کیسی ہو رہی. تو انشاءاللہ اس کی بات آ جائے گی تفسیر میں وضاحت کے ساتھ. لیکن اصل اب آیا ہے ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. یہ اصل بات قرآن کریم کو کہنی تھی. تو لام جو لکنود میں استعمال ہوا یہ وہی تاکید کا ہے جو ہمارے سامنے بار بار آتا رہتا ہے. مثال کے طور پر والضحیٰ کی صورت میں آیا تھا وللآخرۃ ولسوف یعطیک، یہ آتا رہتا ہے. اور انا کے معنی بھی وہی، بے شک انسان، لربہ، تو یہاں لام کا ترجمہ کریں گے کا سے، اور ربہ ہی اپنے رب کا، لکنود بڑا ناشکرا ہے. تو ہم جو بڑا ترجمہ کر رہے ہیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ کنود ہی کا ترجمہ بڑا ناشکرا ہے. یہ بھی اہم بات ہے کیونکہ کنود یہاں پر مبالغہ ہے، آپ اس کو سمجھ لیجئے. ہوتا یہ ہے کہ عربی میں ایک تو سمپل کسی کام کے کرنے والوں کو کہتے ہیں، اس کو تو کہتے ہیں اس میں فاعل. جیسے مثال کے طور پر کاند کیا معنی آئے گا؟ ناشکری کرنے والا. ایسے ہی مثال کے طور پر آدمی رازق، رزق دینے والا. لیکن بعض مرتبہ اس کے اندر مضبوطی، زیادتی پیدا کرنے کے لیے عرب والے الفاظ بدلتے ہیں. مثال کے طور پر رازق سے بدلیں گے رزاق، بہت زیادہ رزق دینے والا. تو غافر کے معنی تو مغفرت کرنے والا، اور غفار بہت زیادہ مغفرت کرنے والا.
اسی طریقے سے کنود کے معنی بہت ناشکرا، اچھی خاصی ناشکری کرنے والا، اور لام بھی تاکید کے لیے ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ کر لیں اور یہ بس ذہن میں رکھیں، یقیناً انسان اپنے رب کا خوب بڑا ناشکرا ہے۔ تو ذرا اچھا سا نہیں لگ رہا ہے، اس وجہ سے ہمارے علماء نے شاید اس کا ترجمہ کیا بھی نہیں، وہ اسی وجہ سے کہ اردو میں وہ صحیح نہیں بیٹھ پا رہا ہے۔ یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، یہ بڑا ہی، یہ اگر آپ کہہ لیں بڑا ہی تو انشاءاللہ اس سے لام کا کسی نہ کسی درجے میں ترجمہ ہو جائے گا۔ بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، یہ ہو ضمیر پرناؤن ہے اور یہ انسان ہی کی طرف جا رہی ہے، اور یقیناً انسان علی ذالکا، میں نے بتلایا تھا ذالکا جب استعمال کرتے ہیں رب والے جب پیچھے جو بات آ چکی ہو، تو اگرچہ پیچھے بات آئی وہ قریب ہی ہے، لیکن اہل عرب اس کو قریب کے بجائے دور کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ذالکا دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ھذا قریب کے لیے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ، اور یقیناً انسان اس پر، کس پر یعنی اپنے ناشکرے ہونے پر، لشہید اچھی طرح گواہ ہے۔ یہ جو میں اچھی طرح ترجمہ کر رہا ہوں یہ لام کا، یا خوب جانتا ہے یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ یقیناً وہ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے، خوب گواہ ہے۔ خوب، شہید کے معنی گواہ، گواہ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گواہی دے رہا ہے جا کر، گواہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو جانتا ہے، جس طریقے سے گواہ گواہی جبھی تو دیتا ہے جب وہ مقدمے کو جانتا ہے، تو اس طریقے سے گویا کہ وہ اپنے آپ، وہ اس ناشکری کو اچھی طریقے سے خوب جانتا ہے۔ وَإِنَّهُ، بے شک وہ، یہ انسان، لِحُبِّ الْخَيْرِ، یا لام کا ترجمہ ہے کا، اور حب کے معنی جانتے ہیں سب محبت، اور خیر سے مراد ہے یہاں پر مال۔ خیر کے معنی اصل تو ہیں بھلائی کے، نیکی، اچھی چیز، بھلی چیز، لیکن عرب والے مال کو بھی خیر کہتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مال سب کو اچھا لگتا ہے، اور شریعت کی نظر میں بھی اچھا ہے جبکہ اس کو حلال طریقے سے کمایا جائے اور حلال جگہ اس کو خرچ کیا جائے، خصوصاً صدقے وغیرہ میں اس کو دیا جائے۔ یقیناً انسان مال کی محبت میں، دیکھیے یہاں لام کا ترجمہ میں نے کا کیا یا غلط کیا، بلکہ میں ترجمہ کریں گے، لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ لام کا ترجمہ میں ہوتا ہے، بلکہ یہ وہی صلہ ہے کہ شدید کا جو، شدید کے ساتھ جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ لام استعمال ہوتا ہے، اس وجہ سے قرآن میں تو لِحُبِّ الْخَيْرِ میں لام استعمال ہوا، لیکن اب ہم ترجمہ کریں گے آپ کو اندازہ ہوگا، شدید کے معنی خوب پکا، خوب مضبوط، مفتقی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا خوب پکا، اور اس کا ترجمہ خوب مضبوط بھی کر سکتے ہیں، خوب پکا تھوڑا تو شدید کے معنی سخت کے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ترجمہ نہیں ہونے کا کہ وہ اپنے مال کی محبت میں سخت ہے، یقیناً وہ مال کی محبت میں خوب مضبوط، خوب پکا ہے۔ اب خوب مضبوط، خوب پکا ہے مال کی محبت میں، تو اس کے ساتھ لفظ میں ہی صحیح بیٹھتا ہے، اس وجہ سے یہاں پر لام کا ترجمہ میں کیا جائے گا، لام کا ترجمہ کا نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ مت سمجھنا جو میں بار بار کہتا ہوں کہ لام کا ترجمہ میں ہوتا ہے، بلکہ یہ صلے کے لیے استعمال ہوا ہے اور ہیلپنگ ورڈ کے طور پر استعمال ہوا ہے، وہ ہم دیکھیں کہ اردو میں یہاں پر کون سا لفظ صحیح بیٹھتا ہے۔ افلا یعلم، صورت پوری ہی کر دیں اگرچہ ہے تو مشکل، لیکن پھر 2-3 آیتیں رہ جائیں گی وہ بھی ٹھیک نہیں۔ یہ آ کے معنی ہے تو کیا، یہ تو بار بار آتا ہے، اور فا کے معنی ہے، یہ وہی فا پیچھے سے ربط کرنے کے لیے اور پیچھے سے جوڑنے کے لیے آتا ہے، تو کیا، تو یہاں پر فا کا ترجمہ کریں گے تو کیا، یعنی اس کی ایسی حالت سے ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آگے والی بات کو نہیں جانتا، تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ رہے ہیں، اور حقیقت میں ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ کو تو پوچھنے کی ضرورت ہے نہیں،
بلکہ کوشچن اور سوال کے انداز میں اس کو بتلا رہے ہیں. یہ انداز بہت اچھا ہوتا ہے کہ بھائی تمہیں پتہ نہیں کہ میں کیا کھاتا ہوں، تو کہنا یہ چاہ رہے کہ میں وہ کھاتا ہوں وہ لے کے آؤ، لیکن سوال کے انداز میں اس کو توجہ دلانی ہوتی ہے. افلا، کیا وہ نہیں جانتا؟ تو آ کا ترجمہ کیا اور فا کا ترجمہ تو. اور لا یعلم یہ آپ کے لیے بہت پرانا ہو چکا ہے اب کہ لا یعلم وہ نہیں جانتا. شروع میں یا آیا تو یہ مضارع پریزنٹ ہے اور یا آیا تو غائب کا صیغہ ہے. کیا تو کیا وہ نہیں جانتا. اذا کے معنی جب کے ہوتے ہیں، لیکن اذا کے معنی جب کے ساتھ ساتھ وقت کے بھی ہوتے ہیں. یہاں وقت کا ترجمہ کریں گے تب جا کر سمجھ میں آئے گا. اگرچہ جب کا ترجمہ بھی صحیح ہے لیکن اردو اسے اچھی نہیں مانتی. کیا وہ نہیں جانتا اس وقت کو جب کہ. پورا ترجمہ گویا کہ اتنا لمبا کرنا پڑے گا، یہ صرف اس وجہ سے کہ اردو میں اگر صرف یہ کرو جب کہ وہ اٹھایا جائے گا تو بات سمجھ میں نہیں آتی. کیا وہ نہیں جانتا جب کہ وہ اٹھایا جائے گا، تو بات سمجھانے کے لیے اتنا لمبا ترجمہ ہم کو کرنا پڑا اذا کا. حقیقت میں جب کہ ہی اس کا ترجمہ ہے لیکن سمجھانے کے لیے. تو کیا وہ نہیں جانتا اس وقت کو جب کہ وہ اسیرا، وہ نہیں جبکہ بوسیرا. یہ بوسیرا مجہول ہے یعنی اس کا سبجیکٹ معلوم نہیں. بوسیرا دیکھو یہاں پر یہ پاسٹ ماضی ہے اور میں نے بتلایا تھا ماضی پاسٹ کیا مجہول کی نشانی یہ ہے کہ پہلے لفظ پر پیش آتا ہے اور سیکنڈ لاسٹ پر زیر آتا ہے. تو با پر پیش ہے، سیکنڈ لاسٹ فا پر زیر ہے. بوسیرا کے معنی ہے اصل بکھیرنا. کیا تو کیا وہ نہیں جانتا اذا اس وقت کو جب کہ بکھیر دیا جائے گا. ماں، یہ ماں موصولہ ہے، ہر وہ چیز جو کہ قبروں میں ہے. تو کیا وہ نہیں جانتا اذا اس وقت کو وہ سرا جب بکھیر دی جائے گی. اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے ماں ہر وہ چیز، کیونکہ ماں کا مطلب ہوتا ہے سب، تو ہم چیز بڑھا دیتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، ورنہ کوئی چیز ترجمہ نہیں ہے یہاں. بکھیر دی جائے گی ہر وہ چیز جو قبروں میں ہے. ظاہر سی بات ہے مردے مراد ہے کیونکہ قبروں میں مردے ہی ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں. تو یہاں ماں موصولہ ہے، اصل یہ بتلانا ہے. اور قبور آپ جانتے ہیں قبر کی جمع ہے. قبر سنگولر ہے اور قبور پلورل ہے، جمع ہے. بوسیرا مجہول ہے. اب بوسیرا کا معنی اصل تو بکھیرنا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جب قبروں سے ان کو بکھیرا جائے گا تو ان کو زندہ ہی کریا جائے گا. تو اس کا ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یا اٹھایا ترجمہ یہ بھی ترجمہ کر لیتے ہیں. ہاں اذا کی وجہ سے اس کا ترجمہ فیوچر کا ہو رہا ہے. جی فیمیل بھی نہیں، میل ہے کیونکہ فیمیل تو جب ہوتا ہے جب اس کا آخر میں تا آتی. بوسیرت اگر تا آ جاتی تو فیمیل ہو جاتا. تو بکھیر دی جائے گی. یہ ہم اردو کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ عربی میں تو ماں چیز کو مذکر ہے تو اس وجہ سے عربی میں بوسیرا مذکر لایا گیا یعنی میل لایا گیا، لیکن ہمارے یہاں چیز مؤنث استعمال ہوتی ہے اور ہم چیز کا ترجمہ کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے بوسیرا کا ترجمہ بھی فیمیل مؤنث کا کر دیا. یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم اردو میں مذکر کا ترجمہ مؤنث کر دیتے ہیں، مؤنث کا مذکر. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی اردو میں دیکھیں گے وہ کیا چیز استعمال ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے کتاب ہی ہے، ہم اس کو مؤنث بولتے ہیں میں نے کتاب اٹھا لی، اور عربی میں کتاب مذکر ہے. تو کیا وہ نہیں جانتا کہ جب کہ بکھیر دی جائے گی ماں ہر وہ چیز جو قبروں میں ہے، یا اٹھائی جائے گی وہ چیز جو قبروں میں ہے. اور آپ ماں کا مذکر ترجمہ کرتے ہیں مثال کے طور پر ہر وہ انسان جو کہ قبروں میں ہے. اب ترجمہ اس کا مذکر کر دیں گے بکھیرے جائیں گے، بکھیرا جائے گا ہر وہ انسان جو کہ قبروں میں ہے، اٹھایا جائے گا ہر وہ انسان جو کہ قبروں میں ہے. سمجھانے کے لیے کہہ دی، یاد کرنے کے لیے بس یہ ترجمہ کافی ہے. وحصیلہ، حصیلہ یہ بھی مجہول ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے لفظ پر پیش ہے اور سیکنڈ لاسٹ صاد پر زیر ہے، تو یہ بھی مجہول ہے. حصیلہ کے معنی ظاہر کرنا. آج ہی مشکل ترجمہ ہے اور آج ہی آئے نہیں. وحصیلہ اور ظاہر کر دی جائے گی. یہ دیکھو پاسٹ ہے ماضی
لیکن ہم ترجمہ کر رہے ہیں کر دی جائے گی فیوچر کا، کیونکہ یہ اذا سے جو کنیکٹ ہے، اور اذا پہلے بتلا دیا کہ وہ ماضی کو بھی مضارع بنا دیتا ہے. اور ظاہر کر دی جائے گی ما. اب دیکھو یہاں بھی اگرچہ حصیلہ میل ہے، لیکن ہم ترجمہ کرتے ہیں ظاہر کر دی جائے گی، مؤنث فیمیل کا ترجمہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں ماں کا ترجمہ کرنا ہے ہر وہ چیز جو کہ سینوں میں ہے. تو ظاہر کر دی جائے گی ماں ہر وہ چیز جو کہ سینوں میں ہے. یہ صدور بھی پلورل ہے، اور اس کا واحد ہے صدر، اور مراد دل ہے یہاں پر، کیونکہ دل ہی کے اندر باتیں چھپی ہوئی ہوتی ہے. اور ظاہر کر دی جائے گی ہر وہ چیز جو کہ سینوں میں ہے. ان ربہم، یقیناً ان کا رب. کن کا رب؟ یعنی جن کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور ہر انسان کو زندہ کیا جائے گا. تو ہم سے مراد ہے انسانوں کا رب. یقیناً ان کا رب بہم لخبیر. اصل آپ بہم کو ابھی چھوڑیے. یوم اذن میں نے بتلا دیتا، یوم کے معنی دن، اور اس کے معنی اس دن. یقیناً ان کا رب اس دن لخبیر، یہ لام وہی ہے تاکید کے لیے. خوب خبر، یہ اچھی طرح خبر رکھنے والا ہے. اچھی طرح خبر یقیناً ان کا رب یوم اذن اس دن اچھی طرح خبر رکھنے والا ہے. اب کس کی خبر رکھنے والا ہے؟ وہ بہم پہلے ہی آ گیا تھا، بس یہ یاد رکھنا ہے. تو بہم کا جوڑ اصل لخبیر سے ہے. تو یقیناً ان کا رب ان کی اس دن اچھی طرح خبر رکھنے والا ہے. ایک بار میں ترجمہ لوٹا رہا ہوں، اور اس کے بعد آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لینا. والخیل، تو خیل کا لفظ یہاں پر بڑھا ہوا ہے. والعادیاتی، قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی. ضبحن، ہانپتے ہوئے. تو ہانپتے ہوئے دوڑنے والوں گھوڑوں کی قسم. پھر الموریاتی قدحن، قدحن ٹاپ مار کر چنگاری اڑانے والوں کی. فالمغیراتی صبحن، پھر صبح میں مغیرات یلغار یا حملہ کرنے والوں کی. پھر وہ اڑاتے ہیں، پھر وہ جو اڑاتے ہیں بھی صبح میں نقعن غبار، گرد غبار. فوسطنا بھی صبح میں جمعن جماعت میں. پھر گھس جاتے ہیں صبح میں جماعت کے درمیان میں. تو یہ درمیان ترجمہ ہو رہا ہے وسطنا کا، اور گھسنا ترجمہ ہو رہا ہے یہ بھی وسطنا کا، کیونکہ دونوں ترجمے وسطہ کے لفظ کے اندر داخل ہیں عربی زبان میں. پھر وہ گھس جاتے ہیں صبح میں دشمنوں کی جماعت کے درمیان میں. قسم کھانے کے بعد فرمائیں یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. بڑا ترجمہ کر رہے ہیں کنود کا، کیونکہ کنود مبالغہ ہے، اور مبالغے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں ڈور کے مقابلے میں زیادتی ہوتی ہے. اور ہی ہم ترجمہ کر رہے ہیں لام کا. یقیناً وہ اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ یقیناً وہ عَلَىٰ ذَلِكَ اس پر، یعنی اس ناشکری پر، اپنے ناشکر ہونے پر خوب گواہ ہے. خوب گواہ کا مطلب یعنی اچھی طرح جانتا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یقیناً وہ لشدید خوب مضبوط ہے، لحب الخیر مال کی محبت میں. یقیناً وہ مال کی محبت میں خوب مضبوط ہے، خوب پکا ہے. یہ خوب ترجمہ کر رہے ہیں گویا کہ ہم لام کا. افلا یعلم، تو کیا وہ نہیں جانتا، اذا اس وقت کو جب کہ بعثر بکھیر دی جائے گی، ماں ہر وہ چیز، قبور جو قبروں میں ہے. وحصل، اور ظاہر کر دی جائے گی، ماں ہر وہ چیز جو کہ سینوں میں ہے. ان ربہم، یقیناً ان کا رب. کن کا رب؟ یعنی جن کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور تمام انسانوں کو زندہ کیا جائے گا. یقیناً ان کا رب یعنی انسانوں کا رب، بہم ان سے، با کا ترجمہ یہاں پر ہو رہا ہے سے، ان سے اس دن، یعنی جس دن قیامت میں ان کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، لخبیر اچھی طرح خبر رکھنے والا ہے. اب آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے، اور باقی یہ میٹنگ پوری کر رہے ہیں انشاءاللہ. تھوڑا سا وقت رہے گا، اس میں تفسیر بیان کر دیں گے.
ان سے اچھی طرح باخبر ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. ہاں ان سے اچھی